تو جناب آئینی ترامیم کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے توڑ جوڑ کی سیاست جو ہے وہ جاری ہے. ہمارے سیگمنٹ میں مہمان ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اسپوکس مین بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ میئر کراچی سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب. یہ بتائیے گا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فضل اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئینی ترامیم کے معاملے پر بڑی حد تک جو ہے بریک تھرو ہو چکا ہے اور ایک کنسنسس اتفاق رائے ہے. کچھ تفصیل دیں گے ہمیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب، ہم ہمیشہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہے کہ جو بھی ڈفرینسز ہوں ان کو برج کیا جا سکے. اور اسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے جب یہ پروپوزل فلوٹ کیا آئینی عدالت کا، وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی انہیں رجوع کیا، حکومت کے ساتھ بھی بات کی، جو وکلا تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہیں، ہم نے سب کے ساتھ انگیج کیا کھلے دل کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ کیسے آپ عدل و انصاف کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے جے یو آئی کے ساتھ ہماری گاہے بگاہے انگیجمنٹ رہی ہے. ہم نے اپنا پروپوزل ڈرافٹ ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، انہوں نے اپنا ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور دونوں ڈرافٹس کے اوپر ہماری جو قانونی ٹیم ہے اس کی کلوز بائی کلوز ریڈنگ کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج میں پہلے دن سے کہتے آ رہا ہوں کہ آئینی عدالت کے اس کانسیپٹ پہ ایز سچ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کس طریقے سے آپ اس انصاف کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو مؤثر بنا سکتے ہیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں دونوں سیاسی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہیں. اب وہ کس طریقے سے اسٹرکچر ہوگا اس کے اوپر تمام کام اس وقت چل رہا ہے، اور ہم پر امید ہے انشاءاللہ کہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں. چلے آپ کی کہتے ہیں بلند توقعات بڑی امید، لیکن جو مولانا کی طرف سے ہمیں ان کے کیمپ سے جو ہمیں اشارے مل رہے تھے کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک آئینی عدالت قائم ہو وہ آئینی بینچ کے حق میں ہیں، تو اس معاملے پہ کچھ فاصلے کم ہوئے ہیں. دیکھیں عامر صاحب، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ چیزوں کو کیسے انٹرپریٹ کریں. گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. پوائنٹ یہ ہے دونوں سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ نظام کی بہتری پارلیمان کے ذریعے لانا ناگزیر ہے. اس کے اوپر اب کام چل رہا ہے، تھوڑا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑا وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اینڈ وی آر ہوپ فل انشاءاللہ کہ اس حوالے سے اچھی خبر قوم کو ملے گی. تو کچھ آپ تفصیل ابھی شیئر نہیں کرنا پسند کریں گے کہ کیا ہوا آئینی عدالت کے معاملے پر اور ریٹائرڈ جج صاحب کی تقرری کے معاملے پر؟ کچھ طرح کی باتیں کہتے ہیں ڈیولائز ان ڈیٹیل، کچھ معاملات جو غیر متنازع ہیں اب آپ لوگوں کے درمیان. جی لیکن ڈیول سے دور رہنا چاہیے نا ہم کو. میں کہہ رہا ہوں ڈیول سے دور رہنا چاہیے. چلے فرشتہ کہہ لیں آپ. دیکھیں گفتگو شنید ایسے سے چل رہی ہے. کل پروبیبلی بلاول صاحب کی اور مولانا صاحب کی ایک اور ملاقات بھی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اپروپریٹ ٹائم پہ تمام چیزیں تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کر لی جائیں گی. اچھا، ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی اعلان ہوگا تو جو مرکزی قیادت ہے اسی کو کرنا بھی چاہیے اور سب ملا کے کریں. یہ مجھے بتائیے کہ ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے وہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میٹنگ، اس کی کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کے ذرائع کہتے ہیں انہوں نے اپنا مسودہ پیش کیا جو کہ بلدیاتی جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے ہے، تو کیا اس پہ کچھ ہمیں شیئر کریں گے؟ کیا تفصیلات ہیں؟ آپ کو لگے گا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا اور آپ کو تفصیلات دے نہیں رہا ہوں. انفارچونیٹلی میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا. یہ تو مجھے پتا ہے. تو اس لیے میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن اس حوالے سے نہیں ہے. لیکن ایز آئی سیڈ کہ پیپلز پارٹی اور این کیو ایم نے ماضی میں بھی آئینی اصلاحات پر مل کر کام کیا ہے، اور ایک بار پھر میں سمجھتا ہوں ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. تو اس میں مطلب جو اس کی اسپرٹ ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سپورٹ کریں آئینی ترامیم کو، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی بھی ایک دو باتیں مان لی جائیں. اس میں لگتا ہے کہ آگے بڑھنے کی گنجائش ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا ماضی میں ساتھ کام کیا ہے. جی نیچرلی ایز اے سیڈ کہ پالیٹکس کے اندر آپ انگیجمنٹ جب کرتے ہیں تو ہر مکتبہ فکر، ہر سیاسی جماعت اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرتی ہے. کیونکہ میرے پاس اس وقت خود ڈائریکٹ تفصیلات نہیں ہیں اس انگیجمنٹ کے حوالے سے، تو میرے لیے اس کے اوپر کامنٹ کرنا جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہوگا. میں تفصیلات چیک کر کے آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں. ضرور. اچھا مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے وکیل بھی ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بڑا آپ کا بھرپور موقف رہا ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی میری بات ہو رہی تھی ان کے ایک رہنما سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے
قومی مفاد میں جو ہے کل کا احتجاج جو ہے منسوخ کیا ہے، جو ان کو 15 اکتوبر کو کرنا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملاقات پہ پابندی ہے اس میں گورنمنٹ نے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا تاکہ چیزیں اس حد تک نہ جاتی، خراب نہ ہوتی؟ دیکھیے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا ہے تو خوش آئند چیز ہے، کیونکہ ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، ریاست سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بیان آ گیا ہے تو میں اس کو ویلکم کرنا چاہوں گا، اور میں بحیثیت سیاسی کارکن کے، بحیثیت قانون کے طالب علم کے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو قانونی پروسیس ہے اس کو پراپر طریقے سے فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی پرزنر کے رائٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ جو رائٹس انڈر دا لا کسی بھی شخص کو ملنے چاہیے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، کوئی عام آدمی ہو، عام قیدی ہو، سب کو وہ حقوق یکسر ملنے چاہیے۔ یہ ملاقاتوں پہ پابندی عائد کرنا، بہن ان کی گرفتار ہیں، بہت سارے جو غیر سیاسی ان کے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی اس وقت زیر حراست ہیں، یا مطلب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک موقف رہا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، کس طرح سے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا مسئلوں کو حل کرتی ہیں، مزید تضادات کو بڑھاتی ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو سیاسی پولرائزیشن ہے اس کی وجہ سے مزید پولرائزیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آئیڈیلی تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو گورنمنٹ کی رٹ ہے، جو ریاست کی رٹ ہے، اس کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے، اور اگر چیلنج کرنے والا شخص جو ہے کسی سیاسی لیڈر کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو کیا اس بھائی بہن کو اجازت دے دی جائے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ عامر ضیاء اور مرتضی وہاب قانون کو فالو کریں، اسی طریقے سے کسی بڑے سیاسی لیڈر کے بھائی بہنوں کو بھی اسی طریقے سے قانون کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی رول آف لا ہے۔ بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بالکل یقیناً قانون کو سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہے کہ جمہوریت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس میں جلسہ جلوس کی اجازت ہوتی ہے، اور جس طرح سے یہ حکومت دفعہ 144 کا استعمال کری، غالباً پاکستان کی سیاست میں کبھی ہوا ہوا ایسا۔ لیکن یہ بات بالکل مرتضی صاحب نے بالکل صحیح کی کہ جو پولرائزیشن ہے، جو بڑھتی ہوئی کنفرنٹریشن ہے، اسے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔